السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر، اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے گزشتہ ایپیسوڈز آپ نے ضرور لائک کیے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ذکر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے کیا پوچھنا، جبکہ خود خالق اخلاق نے فرما دیا کہ اے حبیب، بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ آج تقریباً 1400 برس گزر جانے کے بعد دشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ کو بد اخلاق کہہ سکیں، اس وقت جب کہ آپ اپنے دشمنوں کے مجمع میں اپنے عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ خداوند قدوس نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اے حبیب، خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ دشمنان رسول نے قرآن کی زبان سے یہ خدائی اعلان سنا، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا یا اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو جھٹلاتا، بلکہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ آپ بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو، رحیم و کریم ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفا، عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوشروئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری، حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل، یہی آپ کے اخلاق تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل۔ چونکہ تمام علمی و عملی اور اخلاقی کمالات کا دار و مدار عقل ہی پر ہے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقل کے بارے میں بھی کچھ بتانا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہاں صرف ایک حوالہ آپ کو بتاؤں گی۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے، اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے، یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم محدث نے حلیہ میں روایت کیا اور محدث ابن عسا کرنے پر اس کو روایت کیا۔ زرقانی جیم 4 ص 250، شفائی شریف جیم الف ص 42۔ حلم و عفو۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا اور آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تو تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے، نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ
کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دے دیں تو حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دلجوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کھجور دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثنا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن ثنا ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثنا نے جواب دیا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی، ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا، اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اور اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ دلائل نبوہ جیم الف صاد 23 زرقانی جیم 4 صاد 253۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ آپ سے چمٹ گئے اور آپ سے مال کا سوال کرنے لگے، یہاں تک آپ کو چمٹے کہ آپ پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک ببول کے درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ اتنے میں ایک بدوی آپ کی چادر مبارک اچک کر لے بھاگا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری چادر تو مجھے دو، اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر چوپائے ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تم لوگ مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی نے آپ کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم و نازک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدوی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھ کو کچھ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا۔ بخاری جیم الف صاد 446۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا، اور عبداللہ بن قمیہ نے چہرہ انور کو زخمی اور خون آلود کر دیا، مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، مگر آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا اور بذریعہ وحی اس کا سارا حال معلوم ہوا، مگر آپ نے اس سے کچھ مواخذہ نہیں فرمایا۔ غورث بن حارث نے آپ کے قتل کا ارادے سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ۔ نبوت کی ہیئت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟
غورس گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچا دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورس اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سے سب سے بہتر ہیں۔ کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالم برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو، مگر فتح مکہ کے دن جب یہ سب سرداران قریش، انصار و مہاجرین کے لشکروں کے محاصرے میں محصور و مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا، رسول رحمت نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک کافر کو صحابہ پکڑ کر لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص خوف و دہشت سے لرزا گیا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ تم کوئی خوف نہ رکھو، بالکل مت ڈرو۔ اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا؟ تم کبھی میرے اوپر غالب نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ الغرض اس طرح کے نبی رحمت کی حیات طیبہ میں ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ علم و عفو یعنی ایذاؤں کا برداشت کرنا اور مجرموں کو قدرت کے باوجود بغیر انتقام کے چھوڑ دینا اور معاف کر دینا آپ کی یہ عادت کریمہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ کی وہ عظیم شاہکار ہے جو ساری دنیا میں عدیم المثال ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، البتہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرور اس سے مواخذہ فرماتے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ اخلاق حسنہ کے بارے میں انشاءاللہ کل اپنا سفر یہیں سے شروع کریں گے، تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔